السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو امتحان و آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب رکھے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو آزماتا ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے. ان آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے اسباب میں سے ایک بڑا اہم سبب ہے مال. مال دنیا میں بندے کی آزمائش کا، بندے کے امتحان کا بہت بڑا سبب ہے. مال بہت بڑا فتنہ ہے. فتنے کا مطلب ہی شریعت میں ہوتا ہے امتحان، آزمائش. تو مال آزمائش کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو دو طرح سے مال دے کر آزماتا ہے، مال سے آزماتا ہے. کبھی تو بندے کی آزمائش مال کے ذریعے سے یوں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو مال سے محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر کے آزماتا ہے کہ بندہ مال سے محروم ہونے کے باوجود صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ سے اس کا تعلق کیسا رہتا ہے محرومی کے باوجود. اور کبھی اللہ تعالیٰ مال دے کر کے آزماتا ہے، اور مال دے کر کے آزمائش بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس میں بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں مال کے. کبھی اللہ رب العالمین بندے کو مال سے نواز کر کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اپنے مال کے اضافے میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کا، اللہ کے حدود کا کتنا لحاظ کرتا ہے، کتنی رعایت کرتا ہے. مال کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب رکھے ہیں جو حلال ہیں، اور کچھ اسباب رکھے ہیں جو حرام ہیں. کچھ راستے حلال ہیں، کچھ راستے حرام ہیں. تو مال کے ذریعے سے جو آزمائش ہوتی ہے وہ اس میں بھی ہوتی ہے کہ بندہ حلال ذریعے سے مال کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے. اور اگر حلال ذریعے سے مال کما لیا تو پھر آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں دینے کے لیے، ان حقوق کو وہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اہل ایمان وہ ان کو جو مال ملتا ہے، وہ مال اس کے بارے میں پہلی رائے تو اہل ایمان کی ہوتی ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے. یہ پہلا ہمارا مال کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا مال ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں انفاق کا حکم دیا ہے، انفاق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ مال خرچ کرنے کا حکم ہے، وہاں بندوں کو یہ بات ضرور یاد دلائی جاتی ہے کہ جس مال کو خرچ کرنے کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے یہ اللہ کا مال ہے. مال اللہ، قرآن مجید میں فرمایا مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کے مال میں سے دو جو مال اس نے تم کو دیا ہے. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تم کو نگراں بنا دیا ہے. یا آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مال خرچ کرنے کا حکم آتا ہے تو اللہ یاد دلاتا ہے مما رزقکم، مما رزقناکم،
جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اہل ایمان کا ایک مومن کا جو ہے، ایک صاحب ایمان کا عقیدہ پہلے تو مال کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مال جو میرے ہاتھ میں ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے، یہ میرے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے. اللہ اگر مجھ کو اس سے محروم رکھنا چاہتا تو میں اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو ایمان والا بندہ اپنا پورا مال یہ اللہ کا مال سمجھتا ہے. اس لیے تو قرآن مجید میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے وہاں پر کئی مقامات پر یہ بات بتائی کہ ایمان والا بندہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا. اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے. ایمان والا بندہ مال، اس لیے مومن جو ہے وہ گھمنڈ میں، غرور میں مبتلا نہیں ہوتا. کتنا بھی مال اس کے پاس آ جائے اس کے اندر تواضع رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مال اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو میرے پاس نہیں آتا، اس لیے وہ مال کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا. یہ کافر کی علامت قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا مال آتا ہے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ تکبر کرنے لگتا ہے، وہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے. قارون کی مثال یہی ہے نا. اور اس کے علاوہ بہت ساری سورہ کہف میں اس آدمی کی مثال جس کو اللہ نے 2 باغات سے نوازا تھا، اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں ملیں گی. کافر جو ہے وہ مال کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے بازوؤں سے کمایا ہے، میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے. اور ایمان والے بندے کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس مال سے مجھ کو محروم رکھ سکتا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے یہ مال مجھ کو دیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر اس مال میں جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرتا ہے. مال کے بھی حقوق ہوتے ہیں. جب میں نے مان لیا کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے تو پھر اس کے خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہوں. ایمان والے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، نہ وہ مال کمانے میں آزاد ہے نہ وہ مال خرچ کرنے میں آزاد ہے. مال کمائے گا بھی وہ وہاں سے جہاں سے اللہ کی اجازت ہوگی کہ یہاں سے مال کماؤ، اور مال خرچ بھی وہ ویسے ہی کرے گا اور وہاں کرے گا جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ یہاں پہ مال خرچ کرو، اس طرح سے مال خرچ کرو. مال کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں. مثلا مال کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ذات پر مال خرچ کرے. کنجوسی کی جو ہے قرآن و حدیث میں بڑی مذمت آئی ہے کہ انسان اپنی بلا وجہ کی تکلیف میں مبتلا رہے اور مال سنبھال کر کے رکھے اور اپنی ذات پر خرچہ نہ کرے، اپنے علاج پر خرچہ نہ کرے، اپنے کھانے پینے پہ خرچہ نہ کرے، اپنے کپڑے پر، دوائیوں پہ خرچہ نہ کرے. اپنی ذات پر بھی اپنی پہلا حق اپنی ذات کا ہوتا ہے کہ اپنی ذات پر خرچ کرے. پھر جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمے ہے ان پر خرچ کریں، یہ بھی مال کا حق ہے. شادی کر لی بیوی پہ خرچہ کریں، ماں باپ ہیں ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرے، بچوں پہ خرچ کرے، جو اس کی کفالت میں ہے ان پر خرچ کریں. تو مال کے بہت سارے حقوق ہیں. انہی حقوق میں سے صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ بھی مال کے حقوق میں سے ایک حق ہے. تو 2 طرح کے مال کے حقوق تو واجب ہیں، یعنی 2 طرح کا جو حق ہے وہ تو واجب ہے 2 طرح سے مال خرچ کرنا. پہلا حق زکوٰۃ ہے جس کے اپنے شرائط ہیں، اب انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل آئے گی. دوسرا صدقہ فطر ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو بندہ مال خرچ کرتا ہے وہ نفلی صدقات ہیں. تو یہ 3 چیریٹی جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. 2 طرح کی چیریٹی تو واجب ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ جو ہم سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا جو کٹائی کے وقت زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ تو واجب ہے. اور اس کے علاوہ صدقہ فطر یہ بھی واجب ہے. پھر اس کے علاوہ اور جو صدقہ بندہ کرتا ہے وہ نفلی صدقات ہیں. آج کا درس ہمارا زکوٰۃ کے احکام و مسائل سے متعلق ہے، اور کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں تو پہلا جو ہمارا آج کا درس ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے زکوٰۃ سیریز کا پہلا پارٹ ہے، ایک طرح سے پہلا حصہ ہے، اور اس میں ہم زکوٰۃ کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. اور اگلے درس میں مختصر مسائل جو ہوں گے وہ دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے زکوٰۃ سے متعلق انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں اور علماء کی فتاوی کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے. تو سوالات بہت سارے آپ میں سے بیشتر لوگوں کے پاس میرے خیال سے میرا نمبر ہوگا، تو جن کے پاس نہیں ہوگا وہ طلب کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں 8080187588 80
80187588 8080 تو یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اور اس پہ آپ جو ہے آج کے درس کے بعد کچھ اگر سوالات زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے ہوں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے یہی طریقہ اپنایا تھا کہ زکوٰۃ سے متعلق جو سوالات آئیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس کا جواب دیا جائے گا، یا انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ پرسنل پہ بھی اگر میرے لیے ممکن ہو تو میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں. تو زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا ڈکشنری میں کیا معنی ہوتا ہے یہ دیکھ لیں. لغوی طور پہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ لغت کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری. تو لٹرلی زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زا کاف، یہ جو الفاظ ہیں زا اور کاف زکا سے بنا ہے. اس میں دو چیزوں کے معنی پائے جاتے ہیں. ایک معنی پایا جاتا ہے بڑھوتری کا، اور ایک معنی پایا جاتا ہے طہارت کا. زکوٰۃ کا لغت میں دو معنی ہوتا ہے، ایک کا مطلب تو ہوتا ہے بڑھانا، اور ایک کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. تو تزکیہ جیسے ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا، یہ تزکیہ بھی زکا سے بنا ہے، زا اور کاف سے بنا ہے تزکیہ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ نبی جو ہے وہ ان کا تزکیہ کرے، یعنی لوگوں کو پاک کرے. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مال کو پاک کرتی ہے. جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ اگر ہمارے مال میں ملا رہے اور ہم اس کو نکالے نا تو مال گندا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو اوساخ الناس قرار دیا کہ یہ میل ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ میل ہے. وہ اگر اس کو مال سے نکالا نہ جائے تو وہ پورے مال کو گندا کر دیتی ہے. تو جب آپ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، آپ کا مال آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے. اور اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پورا کا پورا مال گندا رہتا ہے، خبیث رہتا ہے، وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. تو زکوٰۃ میں ایک مقصد زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کا یہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری نفس بھی پاک ہو جاتی ہے. یعنی ہماری نفس میں جو مال کا لالچ ہے یہ بڑا خطرناک ہے. آج کی دنیا میں بلکہ ہر زمانے میں انسانیت کو جن مسائل کا سامنا رہا ہے ان کی روٹ کاز کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں کا لالچ، معاشرے میں سماج میں کچھ لوگوں کا مال کا لالچ بہت سارے لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اہل ایمان کے دل مال کی لالچ سے خالی رہیں. شریعت ان کو قناعت سکھانا چاہتی ہے. شریعت ان کو جتنا اللہ نے مال دیا ہے اتنے پر صبر کر کے رہنا سکھانا چاہتی ہے. اور شریعت ان کو شیئرنگ سکھانا چاہتی ہے، بانٹنا سکھانا چاہتی ہے. دوسروں کے مال کے لالچ کے بجائے اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرنے کا مزاج بنانا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے جو انسان اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرنا سیکھ لے گا وہ دوسروں کے مال پہ للچائی نظر نہیں رکھے گا. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری مال کو بھی پاک کرتی ہے اور زکوٰۃ ہماری نفس کو بھی پاک کرتی ہے. اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ یہ جو اللہ پہ ایمان لانے والے بندے ہیں ان سے صدقہ لو، زکوٰۃ لو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تطہرہم، یہ زکوٰۃ ان کو پاک کر دے گی. وتزکیہم بہا، اور زکوٰۃ سے کیا ہوگا؟ ان کا تزکیہ ہوگا، ان کی نفس پاک ہوگی. تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنے کا. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ نکالنے سے مال کی گندگی دور ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہماری نفس پاک ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کا دوسرے معنی ہوتا ہے بڑھانا. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں زیادتی ہوتی ہے، اس میں نما ہوتا ہے. زیادتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دو طرح کی زیادتی ہوتی ہے. ایک زیادتی تو دنیا میں ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ نکالنے سے اللہ تعالیٰ مال میں کمی نہیں کرتا، مال کی برکت بڑھ جاتی ہے، مال کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کچھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے لیے اور راستے کھول دیتا ہے حاصل کرنے کے. آپ جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ کے نبی فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس 1,00,000 تھا، آپ نے 2,500 نکال دیا تو آپ کا کم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے خرچ کرنے والوں کے لیے کمانے کے راستے کھول دیتا ہے. تو ایک تو دنیا میں بھی کمی نہیں ہوتی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں بڑھا کر کے دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 فرشتے جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ متعین ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفہ، کہ اللہ رب العالمین خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے دے، ایکسٹرا اس کو دے دے، اس کے پیچھے جو جتنا اس نے خرچ کیا اتنا اس کو اتنا مل جائے. تو ایک تو جو ہے دنیا میں آپ کو جو خرچہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
وہ آپ کا پورا کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے رزق کے راستے آپ کے لیے کھول دیتا ہے. جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ پھر دنیا میں بھی آپ کو بڑھا کر کے دیتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھا کر کے ملے گا. یعنی آپ نے جو دیا ہوتا ہے تھوڑا بھی پیسہ، اگر آپ صدقے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ اس کو دیتے ہیں تو یہ جو چھوٹا سا صدقہ ہوتا ہے قیامت کے دن بہت بڑا ہو جائے گا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو قیامت کے دن وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. تو زکوٰۃ جو ہے وہ دنیا میں مال کو بڑھاتی ہے اور آخرت میں ثواب کو بڑھاتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، پاکی اور طہارت اور بڑھانا، اور یہ دونوں معنی زکوٰۃ کے جو ہماری شرعی زکوٰۃ ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اصطلاح میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص لوگوں سے مخصوص مال، مخصوص لوگوں سے مخصوص مال میں مخصوص مقدار میں مال لے کر کے مخصوص لوگوں کو بانٹنا مخصوص وقت پر. یعنی یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ مخصوص مال میں زکوٰۃ ہے. مخصوص مقدار میں زکوٰۃ لی جائے گی، جو ہے پورا مال نہیں لیا جائے گا، مخصوص مقدار میں. مخصوص لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، ہر مسلمان پہ زکوٰۃ نہیں واجب ہے، مخصوص لوگوں پہ واجب ہے. پھر وہ مخصوص جو ہے زکوٰۃ وہ مخصوص وقت میں لی جائے گی اور اس کو مخصوص لوگوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا. ہر کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، مخصوص افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی. تو جتنی بار میں نے مخصوص کہا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی. ہاں، مخصوص لوگوں کے مخصوص مال میں، یعنی ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، مخصوص مال میں زکوٰۃ ہے، مخصوص مقدار میں مخصوص وقت پر زکوٰۃ لے کر کے مخصوص لوگوں کو دینا. اب وہ کون مخصوص لوگ ہیں، کون سے مخصوص مال ہیں اور کون سا مخصوص وقت ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کبھی کوئی شریعت کا حکم ہوتا ہے. ویسے تو مسلمان کے لیے زکوٰۃ دینے کے لیے اتنی ہی وجہ کافی ہے کہ اللہ تعالی نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے. ہم کو اگر اس کی کوئی حکمت نہ سمجھ میں آئے، کوئی فائدہ سمجھ میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کے فائدے کو جاننا بطور شرط ہم نہیں رکھ سکتے کہ ہم کو اگر زکوٰۃ دینے کا فائدہ پتہ چلے گا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا مصلحتیں ہیں، تبھی ہم عمل کریں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتا دی ہم کو مان لینا ہے. ہم کو گرچہ اس کی حکمت نہ سمجھ میں آئے، گرچہ ہم اس کو فائدہ، اس کا دنیاوی اخروی فائدہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مسلمان ہونے کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا. اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینا ہے. ہم کو نہیں معلوم اس کا کیا حکمت ہے، کیا اس میں فائدہ ہے، کیا مصلحت ہے، تو ہم کو نہیں معلوم، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علم پر ہم کو توکل ہے. اللہ نے حکم دیا تو اس میں خیر ہی ہوگا، اس میں شر نہیں ہو سکتا ہے. گرچہ وہ خیر ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقلوں کو سمجھ میں نہ آئے تو بھی خیر ہے، گرچہ ہم کو سمجھ میں آ رہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایک مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال اللہ کی بات مان لینا ہے. لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو اور اچھی بات ہے، اور بہتر ہے، اس سے دل اور کھل جاتا ہے اور اطمینان بندے کو نصیب ہو جاتا ہے. تو اس لیے شریعت کے احکام کی حکمتوں پر بھی علماء بحث کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خود بھی حکمتیں بیان کر دیتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص لینے میں زندگی ہے اے عقل والو. تو بندے کو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کیا حکمت ہے. اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو کہہ دیا اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ خود بھی حکمتیں بتا دیتا ہے تو اس لیے حکمتوں کا معلوم کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہاں، حکمت معلوم کرنے کو شرط لگا دینا کہ ہم حکم پر اسی وقت عمل کریں گے جب ہم کو حکمت پتہ ہوگی، یہ غلط ہے. لیکن ٹھیک ہے، حکمت پر بحث و گفتگو کرنا اور اس کو حکمت تلاش کرنا کسی شرعی حکم کی، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی حکمت تو مال کو پاک کرنا ہے. یعنی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی میں نے کہا کہ پاک کرنا، تو مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے. تو مال کو پاک کرنا سب سے بڑی حکمت ہے کہ مال جو ہے وہ پاک ہو جائے. ایک حکمت تکافل ہے. تکافل کا مطلب ہوتا ہے کفالت کرنا. یعنی معاشرے میں ایک طبقہ ہوتا ہے امیر لوگوں کا، غنی لوگوں کا، اور ایک طبقہ ہوتا ہے غریب لوگوں کا. غریب طبقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے بھر کا پیسہ نہیں کما سکتا. اگر اس کی ضروریات پوری نہ کی جائے تو اس طبقے کو نقصان پہنچے گا. تو اس کی کفالت امیروں کے ذمے ہے. یعنی جو معاشرے کا غریب طبقہ ہوگا اس کی ضروریات پورا کرنا یہ امیروں کا کام ہے. تو زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ امیروں کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہو گیا ہے اور غریب کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی مال نہیں موجود ہے. تو جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے ان سے مال لے کر کے ان لوگوں کو دے دیا جائے جو اپنی بیسک ضرورتیں بھی پوری نہیں کر پا رہے. یہ بنیادی وجہ ہے زکوٰۃ کی.
تکافل، کفالت کرنا، معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے بھر کی کمائی نہیں کر پا رہا، اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اور پھر یعنی وہ جو ایک ہمارے یہاں پر ایک بڑی کھائی بن گئی ہے نا کہ دنیا میں خاص طور پہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، ہاں، جو کیپٹلزم ہے، اس کیپٹلزم کا نقصان کیا ہوا ہے کہ دولت سمٹ کر کے چند گھروں اور چند خاندانوں کے ہاتھوں میں جمع ہو گئی ہے. پیسے والے ان کا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے. جو بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانے ہیں وہ دنیا کے ہر کاروبار پہ قبضہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر جو بڑے کارپوریٹ گھرانے ہیں وہ ہر کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، حتیٰ کہ سبزیاں تک کی بیچ رہے ہیں. بڑے بڑے امبانی اور بڑے بڑے جو ٹاٹا برلا، وہ چھوٹے چھوٹے سامان بیچنے کے لیے آ گئے میدان کے اندر. تو کیپٹلزم کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنا ان کے پاس دولت ضرورت سے زیادہ، بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ دولت جمع ہو جاتی ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب یہ کھائی جو بڑھ رہی ہے امیروں اور غریبوں کے بیچ میں، یہ کھائی کیسے پاٹی جائے گی؟ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی 95% جو ویلتھ ہے وہ دنیا کے 5% امیر لوگوں کے ہاتھ میں. دنیا کا 95% مال اس کو دنیا کے 5% لوگ جو سب سے زیادہ امیر ہے وہ لوگ اون کرتے ہیں. باقی 5% مال جو ہے وہ دنیا کے باقی 95% لوگوں کے ہاتھ میں. تو اب یہ جو امیر اور غریب کے درمیان کھائی ہے، یہ کھائی کیسے پوری ہوگی؟ تو اس کا طریقہ شریعت نے یہ رکھا ہے کہ امیر لوگوں کے مال سے جو زائد مال ہے نا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، شریعت جو ہے اس مال کو خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتی جو آپ کی ضرورت کا مال ہے. شریعت نے اس مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو گیا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابہ نے ماذا ینفقون، کہ وہ مال کیا خرچ کریں، تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل العفو، جو تمہارا ایکسٹرا مال ہے وہ خرچ کرنا ہے تم کو. اس لیے زکوٰۃ جو ہے وہ انکم پر نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ سیونگز پر ہے نا. انکم آپ کی کروڑوں میں ہے اور کروڑوں خرچہ ہو جائے، آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. جو سیونگ آپ کی سیف رکھی ہوئی ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ نے بچا کر کے رکھا ہوا ہے آپ کی ضرورت سے زائد مال، اس میں پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ جو دنیا کے کروڑوں ارب پتی ملینرز اور بلینرز ہیں، اگر ان کے ویلتھ کا 2.5% بھی اگر ہر سال غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں غربت کا نام و نشان ختم ہو جائے. شریعت نے کتنا زبردست نظام رکھا ہے کہ امیروں کا مال ہے. اس لیے زکوٰۃ کا مقصد کیا بیان کیا گیا حدیث کے اندر، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ امیروں سے مال لیا جائے اور غریبوں کو مال دیا جائے. اور وہ اتنے خوبصورت طریقے سے دیا جا رہا ہے نا کہ غریب بھی امیر سے محبت کرنے لگ رہا ہے اور امیر کوئی احسان بھی نہیں سمجھ رہا ہے. یعنی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب امیر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو یہ سوچ کر کے زکوٰۃ دینا ہے کہ میں کسی پر احسان نہیں کر رہا، میں جس کو مال دے رہا ہوں یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مال میں، ایمان والوں کے مال میں مانگنے والوں کا اور محروم رہ جانے والوں کا حق ہے. تو جب ایک امیر آدمی کسی غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ یہ جتا کر کے نہیں دے سکتا، نہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اپنا مال دے رہا ہوں. نہیں، تم اپنا مال نہیں دے رہے، تمہارا مال ہے ہی نہیں. وہ تم جو دے رہے ہو، جس کو دے رہے ہو، وہ اسی کا مال ہے، گویا کہ اس کی امانت تم اس کے حوالے کر رہے ہو. تم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، تم اپنا مال نہیں دے رہے. وہ مال تم اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ مال تمہارے لیے حلال ہی نہیں تھا، وہ اس کا مال ہے، جس کا مال تھا تم اس کو لوٹا رہے ہو. تو امیر کے اندر کوئی احسان کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، اور غریب جو مال لے رہا ہے وہ ایک طرح سے شکر گزاری اس کے دل میں پیدا ہو رہی کہ فلاں بندے نے میری مدد کی ہے. تو غریب آدمی جب غربت کی چکی میں پستا ہے تو اس کے دل میں جو امیروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے ایک حسد والا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب یہ زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طریقے سے ہوگا نا تو وہ امیروں سے حسد وہ بھی نہیں ہوگا غریبوں کے دل میں. پھر وہ جب غریب بغاوت کرتا ہے تو پھر بغاوت جو ہے وہ بہت سارے فتنوں کا سرخیمہ بن جاتی ہے نا. وہ جو ایک یعنی دنیا میں ایک طرف تو کیپٹلزم ہے اور ایک طرف جو مارکسزم ہے، کمیونزم ہے، جہاں پر وہ غریب کو جو ہے وہ اس کی بنیاد میں ہی یہ بات ہے کہ غریب کو بغاوت پر آمادہ کر دیا جائے امیروں کے خلاف. تو شریعت اس بغاوت کو بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے وہ ختم کرتی ہے کہ نہیں، غریب پر امیر خرچ کرے گا، اس کی ضرورتیں پورا کرنے کی ذمہ داری امیر انسان کی ہے. تو جب امیر غریب کو دے رہا ہے تو غریب کے دل میں وہ بغاوت کا جذبہ، وہ نفرت اور وہ جو ہے جنگ اور قتل و غارت گیری کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوگا، جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہندوستان میں ہی کمیونزم سے متاثر اور جو ہے
کمیونزم سے متاثر جو علاقے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں غربا جو ہے ان کو غریبوں کا استحصال اتنا ہوتا ہے کہ پھر وہ غریب جو ہے ہر امیر آدمی کو اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کا ہر امیر آدمی اس کا دشمن ہے. تو یہ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے ذریعے سے امیروں کا مال غریبوں تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا ہے. اگر جو شریعت کا یہ نظام ہے یہ اگر دنیا میں نافذ ہو جائے، مال کی تقسیم کا جو طریقہ ہے وہ اگر درست طریقے پر ہو جائے تو بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالی معاشرے سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ مسلمان زکوٰۃ کے حوالے سے اتنا متحرک ہے، نہ زکوٰۃ کا جو ایک اجتماعی نظام ہونا چاہیے کسی معاشرے کے اندر، ملکوں کے اندر، وہ بھی نہیں ہے. تو کفالت کرنا یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مقصد ہے. اسی طرح سے میں نے بتایا نفس سے مال کی محبت کو نکال دینا، یہ اللہ رب العالمین جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ حکمت یہ ہے کہ مال کی محبت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں مال سے محبت کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ معاشرہ جو ہے مال کی محبت انسان کو بہت سارے گناہوں تک لے کے جاتی ہے، کرپشن تک لے کر کے جاتی ہے. حتیٰ کہ دنیا میں ہمارے ہندوستان کے اندر ہی اس وقت جو سیاسی سطح پر قتل و غارت گیری ہو رہی ہے اس کے پیچھے مالدار لوگوں کے اپنے مفادات ہیں، جو بڑے بڑے کارپوریٹس ہیں جو ایسی سیاسی پارٹیوں کی فنڈنگ کرتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے سرمایہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ سیاسی پارٹیاں پھر عوام میں نفرت کا کاروبار پھیلا کر کے اپنی سیاست چمکاتی ہیں، اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑا کر کے اور در پردہ جو ہے وہ بڑے بڑے کارپوریٹ گھرانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے. تو شریعت نے جو ہے وہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال سے محبت، اتنی شدید محبت، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ تم مال سے بہت شدید محبت کرتے ہو. اہل ایمان مال کو وسیلہ سمجھتا ہے، زندگی کا مقصد نہیں سمجھتا. مال ایک مینز ہے، مال ایک اسباب ہیں ہماری زندگی گزارنے کے، ذریعہ ہیں، وہ منزل نہیں ہے ہماری. تو وہ مال کی محبت دل سے کم کرنا اور بندے کو دینے کا عادی بنانا، شیئرنگ سکھانا اس کو کہ وہ شیئر کرنا سیکھے، اپنے مال کو بانٹنا سیکھے، یہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دینے لائق بنایا تو میں دے رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں دینے کے بجائے لینے والا بن سکتا تھا، ہو سکتا ہے میں لے رہا ہوتا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا، پر اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے تو اس مال کی شکر گزاری کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ جو اللہ نے ہم کو مال دیا ہے اس کی شکر گزاری کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ کہ اس کو دو، بانٹو، مستحقین تک پہنچاؤ. اور زکوٰۃ تو صرف ایک واجب چیز ہے، یعنی ہم یہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے موضوع پر خطاب کر رہے ہیں، اس لیے یہ بھی بات واضح کر دینا شروع میں ضروری ہے کہ رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ تو جب بھی آپ کے مال پہ جو آپ کا لیکوڈ ویلتھ ہے اس پر جب بھی، یعنی سونا چاندی اور کرنسی، اس پر تو جب بھی سال پورا ہوگا آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. رمضان میں تو اصل نفلی صدقات ہیں، لیکن کیونکہ اکثر لوگ ہمارے یہاں پر رمضان سے ہی اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، اور زمانے سے یہ رواج رہا ہے کہ لوگ رمضان سے ہی سال، کیونکہ اور مہینوں میں تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا ہجری مہینہ کب آیا کب گیا، رمضان ہم کو پتہ ہوتا ہے، تو اکثر لوگ رمضان سے کاؤنٹ کرتے ہیں، اپنے زکوٰۃ کے سال کو، نصاب کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو کوئی حرج بھی نہیں کہ آپ رمضان میں زکوٰۃ کا پیسہ دیں، لیکن اصل زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکوٰۃ اب یہ ہو گئی حکمت ہے. اب ہم احکام کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے. جو زکوٰۃ دے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں دے گا اس کو گناہ ملے گا. جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز واجب ہے، واجب کا مطلب ہوتا ہے کمپلسری، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کو کمپلسری کیا ہے. تو اگر جو زکوٰۃ دے گا اس کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھے گا، اور جو زکوٰۃ اپنے مال میں سے نہیں دے گا وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا. زکوٰۃ واجب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بے شمار قرآن مجید میں میرے خیال سے 80 سے زائد مقامات ہیں جہاں پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے. غالباً مجھے صحیح تعداد یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن کہیں پر میں نے پڑھا کہ 80 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا اور نماز کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے. بلکہ قرآن مجید کی شروعات ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو صفات بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقیوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، متقی کون لوگ ہیں، متقی کیا کام کرتے ہیں، متقیوں کو کیسے پہچانا جائے؟ فرمایا
الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی بے شمار حدیثیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں واجب ہے، اور بہت مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی پلرز یعنی اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، 5 چیزوں پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ شہادتین ہیں، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور روزہ رکھنا، اور بیت اللہ کا طواف کرنا۔ تو 5 میں سے یہ ارکان میں سے ایک رکن باقاعدہ زکوٰۃ ہے۔ تو اسلام میں جو احکام ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، وہ ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں لیکن فرائض میں بھی مرتبہ ہوتا ہے، لیولز ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بہت اعلیٰ لیول کا واجب ہے، بہت بڑے لیول پر واجب ہے، اور زکوٰۃ نہیں دینے والا بہت بڑا گنہگار ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت شدید عذاب رکھا ہے۔ جو لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، الذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا بنا کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، اور ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، مطلب جس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق پر خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ان کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اسی آگ سے داغی جائیں گی، اسی خزانے سے داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ لو، یہی تمہارا خزانہ ہے، اسی کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ تو بہت شدید ترین عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں مل رہا، اور دوسری حدیث سے بھی میں سناتا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زکوٰۃ کو روک کر کے رکھنے والے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کیسے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ قیامت کے دن کسی نے اگر جانور کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، اس کو لٹا دیا جائے گا، اور اس کے جانور زندہ کیے جائیں گے، اور وہ جانور ان کے جانور جو ہے ان کے دانت نوکیلے ہو جائیں گے، ان کی سینگ نوکیلی ہو جائے گی، وہ اپنے پیروں سے مار کے اور ٹکر دے کر کے ان کو گزریں گے ان کے اوپر سے، ایک کا جانور، دوسرا جانور، تیسرا جانور، مان لیجئے 50 جانور تھے، 50واں جانور گزر جائے گا، پھر پہلا جانور، پھر اس کو اسی طرح سے اس کو لتھیڑا جائے گا جانور اس کے، اور یہ ایک دن تک کے عذاب ہوگا، پر وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے فیورا سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، کہ پھر اس کے بعد وہ جنتی ہوگا تو جنت میں بھی جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے جنتی ہوگا وہ، یعنی مسلمان ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی تو اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں آئی ہیں۔ تو جب کسی عمل کے چھوڑنے پر وعید آتی ہے تو اس کا مطلب اس کا کرنا واجب ہے، تو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ جو نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے زکوٰۃ نہیں دینا، لیکن بندہ یہ مان رہا ہے کہ ہاں مجھے دینا چاہیے، مجھ سے سستی ہو رہی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کی فرضیت کا ہی انکار کر دے، یعنی وہ یہ کہے کہ نہیں زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، میں اپنا مال کیوں دوں، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں کسی غریب کو نہیں دوں گا، یعنی وہ انکار کر دے اگر فرضیت کا، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، ایسا شخص پھر مسلمان نہیں رہ جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جو مرتد لوگ ہو گئے تھے، تو مرتد میں کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے دوسرے جھوٹے نبیوں کو نبی مان لیا تھا، اور کچھ مرتدین کون تھے؟ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جن کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ روک لینے والے۔ حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا، یہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار جنہوں نے کر دیا تھا، مانعین زکوٰۃ، ان سے حضرت ابوبکر نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا تھا۔ تو زکوٰۃ کا نہ دینا تو گناہ ہے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اب کچھ مسائل زکوٰۃ کی وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جتنا ہمارے پاس موقع ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی فرضیت سے واقف نہیں تھا اور کئی سالوں تک اس نے زکوٰۃ نہیں دی،
یعنی دین سے دور تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے، واجب ہوتی کہ نہیں، یا کسی مال میں زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں اس کو نہیں پتا تھا کہ فلاں مال میں زکوٰۃ فرض ہے، اور کئی سال گزر گئے، اب اس کو کسی عالم نے بتایا، اس کسی دینی صحبت میں رہ کر کے اس کو پتہ چلا کہ ارے بھائی فلاں مال میں بھی زکوٰۃ دینی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ صحیح بات یہ ہے کہ جتنے سالوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر باقی تھی وہ ہر سال کی زکوٰۃ جوڑ کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور وہ حق معاف نہیں ہوتا لا علمی کی وجہ سے، تو آپ کو ہر سال کی زکوٰۃ جوڑ کر کے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مثلا کسی عورت کے پاس نصاب کے برابر سونا تھا اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور 10-15 سال اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اب اس کو پتا چلا کہ اس میں زکوٰۃ واجب تھی، تو جیسے قرضہ ہوتا ہے نا کسی کا، وہ قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا، ویسے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین زیادہ حق ہے کہ اس کو چکایا جائے، دین اللہ احق ان یقضی، اللہ کے دین کا زیادہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قرضہ ہے اس کو چکانا پڑے گا تم کو۔ تو اگر 10-15 سال زکوٰۃ نہیں دی تو پورے 10-15 سال کا وہ حساب کرے گا کہ کتنی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہو رہی تھی، اور حساب کر کے وہ ساری زکوٰۃ نکالے گا۔ کن چیزوں میں زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے؟ بنیادی طور پہ 5 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہی چیزوں پر زیادہ گفتگو کریں گے، باقی 3 چیزیں وہ بہت ہم کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے، جو سائمہ جانور ہوتے ہیں، یعنی ایسے جانور جو چراگاہ میں چرتے ہیں، جن کو چارے کا انتظام ہم کو خود نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ عام چراگاہوں میں جا کے چرتے ہیں، ان جانوروں میں الگ الگ جانوروں میں الگ الگ طرح کی زکوٰۃ ہے، مطلب اس میں ایک طے ہے کہ اتنے جانور ہوں گے تو اتنے جانوروں میں اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ نقدین یعنی سونا اور چاندی میں زکوٰۃ ہے، سونا اور چاندی ان دونوں میں زکوٰۃ ہے، اور سونے اور چاندی کے علاوہ جو ہمارے یہاں کرنسی ہوتی ہے، تو شریعت میں کیونکہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کیوں؟ کیونکہ سونا اور چاندی ثمن ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی جو ہے وہ یا تو سونا ہوتا تھا یا تو چاندی ہوتی تھی، یعنی اللہ کے زمانے میں 2 طرح کی کرنسیاں ہوتی تھی، درہم اور دینار، تو جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، اور جو دینار ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا۔ تو اب اللہ نے ہمارے زمانے میں فیٹ کرنسی کا رواج ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو فیٹ کرنسی یعنی جو نوٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس یا جو پیسے ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی ویلیو تو کاغذ کی ہے، وہ تو اپنے مطلب وہ جو کاغذ سے بنے تو ان کی ویلیو اس کاغذ کی وجہ سے تو نہیں ہے، یعنی کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کاغذ کی ویلیو کیوں ہو جاتی ہے نوٹس، یعنی 2000 کے 1000 کے 500 کی جو نوٹ ہیں ان کی اصل ویلیو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کرنسی ہیں، وہ ثمن ہے، اس کو عربی میں ثمن کہا جاتا ہے۔ تو ثمنیت کی جو علت ہے وہ سونے چاندی میں پائی جاتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور ہمارے زمانے میں وہ سونے چاندی کی جو کرنسی ہے وہ نہیں چلتی ہے، ہمارے زمانے میں چلتی ہے فیٹ کرنسی، یعنی وہ کرنسی جو کاغذ کی بنی ہوتی ہے۔ پر ظاہر سی بات ہے وہ جو 1000 کی نوٹ ہے اس کی ویلیو اس کاغذ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر پائی جانے والی ثمنیت کی وجہ سے ہے، تو کیونکہ اس میں بھی ثمنیت پائی جا رہی ہے، یعنی کرنسی بننے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، تو اس لیے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، جیسے سونے اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو سونا، چاندی اور کرنسی دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز زمین سے جو غلے اگتے ہیں ان غلوں پر زکوٰۃ ہے۔ غلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے غلے جن کو جو زمین سے اگتے ہیں اور جن کو ادخار جن کا کیا جاتا ہے، یعنی جن کو پرزرو کر کے رکھا جا سکتا ہو زیادہ، جیسے گیہوں ہیں، چاول ہیں، ان کو سنبھال کر کے ڈھیریوں میں بند کر کے رکھا جا سکتا ہے اور ان کو ناپا جاتا ہو، مکیل ہو، مکیل یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں گیہوں اور چاول ان کو ناپا جاتا تھا تو ان میں زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی دینی ہے وہ اس کی الگ الگ تفصیلات ہیں۔ اموال تجارت یعنی جو بزنس کے سامان ہوتے ہیں ان سامانوں میں زکوٰۃ ہے، یعنی جیسے کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے تو کاروبار کرنے والے آدمی کے پاس کچھ تو مشینریز ہوتی ہیں، ہے نا، اس کے پاس مان لیجئے کپڑے کا کاروبار ہے تو اس کے پاس مشین ہے کپڑا سلنے کے لیے، اس کے پاس کارخانہ ہے، اور تو یہ مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے، کارخانے پر زکوٰۃ نہیں ہے، پر وہ جو اس کا ایک کمیوڈیٹی ہوتی ہے نا، جیسے کپڑا ہے، اب یہ کپڑا جو اس کے پاس ہے یہ بک کر کے پھر اس کا پیسہ آنے والا ہے تو اس کپڑے پر زکوٰۃ ہے، اس کو سمجھ لیں آپ اچھے سے۔ ہم انشاءاللہ ان 2 موضوع پہ زیادہ گفتگو کریں گے، سونا چاندی کرنسی ایک زکوٰۃ اور دوسرا اموال تجارت۔ تو اموال تجارت میں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک جگہ ہمارے پاس کاروبار ہے کوئی، اس کاروبار میں جو مشینریز ہیں، جو سامان لگے ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کمیوڈیٹی جو بکنے والی ہے یعنی جو کنورٹ ہو کر کے اس کا پیسہ بننے والا ہے وہ بکے گی اور اس کا پیسہ آئے گا میرے پاس، اس کمیوڈیٹی پہ زکوٰۃ ہے، اس کو مال تجارت کہتے ہیں کہ وہ سامان جو بیچنے کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ مثلا کسی کے پاس ہوٹل ہے، اب ہوٹل میں تو ہوٹل میں آپ کے پاس ٹیبل ہیں، کرسیاں ہیں، آپ کے پاس جو ہے سامان کھانا بنانے کے لیے مختلف طرح کے سامان ہوں گے،
ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بس آپ کے پاس کھانا بنا کر کے جو چاول ہے، دال ہے، گوشت ہے، تیل ہے، یہ چیزیں جو بکنے والی ہیں، جن کو بیچ کر کے پھر ان کا پیسہ آئے گا، ان پر زکوٰۃ ہے. مان لیجئے کہ کوئی آدمی کی بیکری ہے، بیکری میں بڑی بڑی مشینیں ہیں سامان بنانے کے لیے اور بڑی دکان ہے، تو ان بیکری پر اور مشینوں کی ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ جو میدا ہے جس سے بٹر بنے گا، توست بنے گا، پاؤ بنے گا، اس پہ زکوٰۃ ہے. وہ پاؤں اگر ہے رکھا ہوا تو اس پر زکوٰۃ ہے. کیسے ہے وہ انشاءاللہ بھی ہم آگے بتائیں گے. تو اس کو سمجھ لیں اچھے سے کہ اموال میں سے کن اموال پر زکوٰۃ ہے جو تجارت کے لیے ہیں، یعنی جن کو بیچ کر کے پیسہ آنے والا ہے، وہ چیز جو ہم بیچیں گے اس پر زکوٰۃ ہے. یعنی ایک ہوتا ہے ہم کو جو سامان بیچنا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس سامان کو بیچنے کے لیے ہم نے جو بنانے کے لیے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جن چیزوں کو بنانے کے لیے رکھا ہے ان پر زکوٰۃ نہیں. جو چیز بن رہی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. ہاں، یہ مناسب تعبیر ہو گئی کہ جو چیز بن رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اس کو بنانے کے لیے جو آلات ہیں ان آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. تو چوتھی چیز ہے اموال تجارت. اور پانچویں چیز ہے رکاز. رکاز کا مطلب اگر کسی کو زمین سے کہیں کوئی خزانہ مل جاتا ہے تو اس خزانے پر بھی زکوٰۃ ہے. تو یہ پانچ چیزیں ہیں. تو ہم اس میں سے دو چیزوں پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے زیادہ بحث کریں گے، نقدین یعنی سونا چاندی اور کرنسی، اور جو اموال تجارت ہے. باقی تین چیزیں ہم میں سے بیشتر لوگوں کو اس سے کوئی زیادہ ضرورت اس کی نہیں پڑتی ہے. جو استعمال کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے کسی کے پاس کار ہے، بہت مہنگی کار ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کتنی بھی مہنگی ہو، 1 کروڑ کی بھی کار ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس کی سواری ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے. کسی کے پاس بنگلہ ہے رہنے کے لیے، چاہے وہ اربوں کا بنگلہ ہو، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے وہ کروڑوں کا بنگلہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کسی کے پاس جو ہے استعمال کے قیمتی برتن ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو جو اللہ نے فرمایا مسلمان کے غلام پہ اور گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ اس کے استعمال کی چیزیں. تو استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے سوائے زیور کے. زیور اگر استعمال کے لیے ہو تو بھی اس پر زکوٰۃ ہے. اور صحیح قول علماء کا یہی ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ استعمال کے زیور پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ استعمال کے زیور پر زکوٰۃ ہے. اس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ بہت واضح ہیں. میرا بہت تفصیلی ویڈیو یوٹیوب پر انشاءاللہ تعالی ہوگا. 2-3 سال پہلے ایک صاحب نے یہ سوچا چھوڑا تھا کہ جو استعمال کے زیور ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. انہوں نے یہ بعض علماء کا فتویٰ نشر کیا تھا، تو اس کے جواب میں نے تقریباً 20-22 منٹ کا ایک جواب ریکارڈ کرایا تھا. میرے خیال سے IAC کی ویب سائٹ پر بھی وہ جواب ہوگا. استعمال کے زیور میں زکوٰۃ سرفراز فیضی لکھ کر کے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ جواب آپ کو ملے گا. صحیح بات یہ ہے کہ استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ ہے. جو عورتیں، اچھا وہ جو فقہا کے یہاں پہ، ایک ہی بات میں بتاتا ہوں، حالانکہ دلائل بہت سارے ہیں. فقہا کے یہاں پہ جو بحث ملتی ہے نا کہ استعمال کے زیور پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، وہ پرانے دور کا عرف تھا. پرانے دور میں کیا ہوتا تھا کہ سونا چاندی 2 طرح سے استعمال ہوتے تھے. کچھ لوگ تو زیور بنا لیتے تھے اس کے، اور جب زیور عورتیں بناتی تھی تو ان کا خاص مقصد زینت اختیار کرنا ہی ہوتا تھا. وہ اس کو یوز نہیں کرنا چاہتی تھیں سمن کے طور پہ، تو وہ زیور بنا لیتی تھی سونے سے. اور جس کو ایز اے کرنسی، ایک پراپرٹی کے طور پہ اس کو یوز کرنا ہوتا تھا، ایک مال کے طور پہ اپنے پاس رکھنا ہوتا تھا، تو وہ ان کے پاس کرنسی ہوتی تھی سونے چاندی کی، یعنی درہم اور دینار. ہمارے زمانے میں جو عورتیں سونا اور چاندی خریدتی ہیں، چاندی کا تو اتنا رواج نہیں رہ گیا، سونا خاص طور پہ جو عورتیں بناتی ہیں اس سے کوئی زیور، تو ان کے پیچھے مقصد صرف زینت کا نہیں ہوتا، تزئین کا نہیں ہوتا، بلکہ ادخار کا بھی ہوتا ہے. ادخار کا مطلب ہوتا ہے مال کو جمع کر کے رکھنا، یعنی آپ اس لیے مال رکھیں کہ یہ ہم کو مشکل وقت میں کام آئے گا. تو ہمارے زمانے میں جو عورتیں استعمال کے بھی زیور لیتی ہیں، تو استعمال کے زیور کے پیچھے صرف زینت مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ سونا اپنے پاس رکھا رہے گا تو مشکل وقت میں کام آئے گا. تو پرانے زمانے میں جن فقہا نے کہا بھی ہے کہ استعمال کے زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو ان کے زمانے کا جو ایک نارمز تھے معاشرے کے، جو جس کو عرف کہا جاتا ہے، کلچر جو تھا، وہ سونے کے حوالے سے ان کے زمانے میں نظریہ الگ تھا اور ہمارے زمانے کا نظریہ الگ ہے. تو لہٰذا دونوں کو، جو پرانے زمانے کے فتوے ہیں ہمارے زمانے پر اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. صحیح بات یہ ہے کہ استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ نصاب تک پہنچنے، کتنا نصاب انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا. کون لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ زکوٰۃ مسلمان پر واجب ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافر جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب تو ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. تو حالت کفر میں کوئی کتنا بھی نیکی کا کام کر لے، اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اسلام نہ لے کر کے آئے. البتہ قیامت کے دن کافر کو اس کے زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بھی گناہ ملے گا اور عذاب دیا جائے گا.
یعنی زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے اسلام شرط ہے، زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے اسلام شرط ہے۔ اگر کوئی اسلام نہیں لایا اور وہ مشرک ہے تو اس کو زکوٰۃ دے بھی دے گا تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن، اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو قیامت کے دن، اور زکوٰۃ دے بھی دی ہے تو قیامت کے دن اس کو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بھی عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ مشرکوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام قبول کرنا ضروری، ایک آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، آزاد ہونا چاہیے، یعنی جو زکوٰۃ دے وہ آزاد ہو۔ آزاد کیوں؟ کیونکہ جو غلام ہوتے تھے ان کا کوئی مال ہی نہیں ہوتا تھا، ان کا سارا مال ان کے مالک کا ہوتا تھا۔ تو اب ہمارے زمانے میں تو آزاد کا مسئلہ ہی نہیں، سارے انسان آزاد ہیں، اب تو غلامی کا جو رواج تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے نماز کے جب ہم مسائل دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں نماز کن پر واجب ہوتی ہے؟ جو عاقل اور بالغ ہوں۔ عاقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاقل کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار۔ تو ہم کہتے ہیں جو آدمی پاگل ہے اس پر نماز واجب نہیں ہے، مجنون پر نماز واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو پاگل آدمی ہے اس پر روزہ بھی واجب نہیں ہے۔ نماز اور روزہ یہ دونوں جسمانی عبادتیں، تو جسمانی عبادتیں پاگل انسان پر واجب نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے بالغ کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جو بلوغ کی اپنی علامتیں ہیں، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز واجب ہوتی ہے اور اس پر روزہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو کیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے؟ یا مان لیجئے کوئی آدمی پاگل ہے، وہ ابھی عاقل نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہوا ہے، پاگل ہے وہ، اور اس کے پاس بہت سارا مال ہے، اس کی پراپرٹی میں، اس کو وراثت میں ملا ہے، یا اس نے کبھی کمایا تھا مال اور اب وہ پاگل ہو گیا ہے، تو بھی اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے مالک کا عاقل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مجنون بھی ہے تو بھی اس کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا حق ہے، اور مال کے حق میں عاقل ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی غنی ہے نا، مجنون ہے لیکن غنی ہے، اس کو مالدار تو بولیں گے۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے، مان لیجئے بھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، مثلا اس کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور بچہ یتیم ہے، لیکن اس کے ابا کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ، یعنی اس کا بینک بیلنس اور دوسری چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ بچے کو مل گئی ہیں اب، تو بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق بلوغت یا عقل سے نہیں ہے۔ وہ غنی ہے دونوں، یعنی اگر پاگل بھی ہو یا بچہ بھی ہو، لیکن اگر وہ پیسے والا ہے تو وہ غنی ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تو خذ من اغنیاہم، کہ غنی سے زکوٰۃ لی جائے گی، امیر سے زکوٰۃ لی جائے گی، غریب کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو امیر چاہے پاگل ہو، امیر چاہے بچہ ہو، لیکن وہ غنی ہو گیا تو اس سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے عاقل کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے، جو ان کے سرپرست ہوں گے، ان کے گارجین ہوں گے، وہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طرح مال میں غریبوں کا حق کہا گیا کہ غریب کا حق ہے مال کے اندر، تو جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جس کا مال ہے وہ امیر ہے، وہ عاقل ہے یا بالغ ہے کہ نہیں ہے، بس اس میں جس کا حق ہے، یعنی اگر کوئی آدمی پاگل ہے اور اس کے پاس کسی دوسرے آدمی کا حق بچا ہوا ہے تو وہ اپنا حق لے گا، یہ نہیں کہ وہ سامنے والا پاگل ہے تو میں اپنا حق اس سے نہیں لے سکتا ہوں۔ مثلا مان لیجئے کہ ایک آدمی پیسے والا ہے اور وہ پاگل ہو گیا، اب اس کے مال میں اس کے بچوں کا حق ہے، اس کی بیوی کا حق ہے، تو اس کے مال میں سے اس کی بیوی کو اور بچوں کو دیا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدمی پاگل ہے تو اب اس کے مال میں سے تم نہیں لے سکتے، کیونکہ بیوی کا حق ہے، بیوی کی کفالت باپ کے جو ہے شوہر کی ذمہ تھی، اب شوہر پاگل ہو گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کے مال میں سے بیوی نہیں لے سکتی ہے، بیوی اپنی ضرورت کا مال اس کو دیا گیا، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے تو بچوں کو دیا جائے گا۔ ایسے ہی غریب کا حق اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو غریب کا حق ہے اس مال میں، امیر کے مال میں، تو امیر چاہے پاگل ہو چاہے بچہ ہو، غریب کا حق تو باقی رہے گا، وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، جیسے بیوی کا ختم نہیں ہو سکتا، جیسے بچوں کا ختم نہیں ہو سکتا، ویسے غریب کا بھی حق ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے مال میں سے غریب جو ہے وہ غریب کو حصہ دیا جائے گا، اس کو مال دیا جائے گا، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مالی حقوق ہوتے ہیں وہ مالی حقوق ہر کسی پر واجب ہوتے ہیں، مالی حقوق معاف نہیں ہوتے۔ مثلا آپ دیکھیں، مثلا کوئی بچہ ہے، اب بچے نے جا کر کے کسی کا نقصان کر دیا، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو بچہ ہے، کیونکہ اس نے شیشہ توڑا ہے تو اب اس کا جرمانہ نہیں ادا کیا جائے گا، اس کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ یہ کوئی پاگل آدمی ہے، اسی نے کسی کا موبائل توڑ دیا، تو اب وہ جس کا موبائل ٹوٹا ہے وہ جرمانہ لے گا، اس سے ضمان لے گا۔
تو جو مالی حقوق ہوتے ہیں وہ ہر کسی پر واجب ہوتے ہیں، اس میں عقل اور بلوغ کو شرط نہیں لگایا جاتا. اور باقی دوسری بھی روایتیں ہیں حضرت عائشہ وغیرہ سے ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کے پاس حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے بچے جو تھے یتیم تھے، وہ ان کی کفالت میں تھے اور وہ زکوٰۃ دیتی تھی. تو بہرحال بچے اور مجنون کے بھی مال میں حق ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقروض کے مال میں اگر کوئی آدمی مقروض ہے، اس کے اوپر بہت قرضہ ہے، تو کیا وہ بھی اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے جتنی بھی زکوٰۃیبل جو بھی اس کے وہ ہیں مال ہیں، پہلے اس کو جوڑ لے گا کہ میرے پاس اتنا سونا ہے اور اتنی چاندی ہے، اتنا کرنسی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا پیسہ دوسرے لوگ میرا باقی ہے جو مجھ کو ملنے والا ہے، مجھ کو ملنے کی امید ہے. پہلے جو اس کو جس میں زکوٰۃ دینا ہے پورا جوڑ کر کے دیکھے گا کہ کتنا مال میرے پاس ہو رہا ہے. پھر اس میں سے وہ اس مال کو مائنس کرے گا جو اس کو دوسرے کو ادا کرنا ہے، جو قرضہ اس کو دوسرے کو دینا ہے. پھر وہ قرضہ جو دوسرے کو دینا ہے وہ نکالنے کے بعد، اس کو مائنس کرنے کے بعد، پھر وہ دیکھے گا کہ اب میرے پاس کتنا مال بچ رہا ہے. اب جتنا مال بچ رہا ہے اس میں اس کو زکوٰۃ دینی ہے. مقروض آدمی، اگر مان لیجئے کہ آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے لیکن اس کے اوپر 1 کروڑ روپیہ قرضہ بھی باقی ہے، تو اگر وہ 1 کروڑ قرضہ سب کا لوٹا دے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو اس کے اوپر کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو جتنا مال پہلے اس کے پاس ہے وہ جوڑے گا، پھر یہ دیکھے گا کہ اس میں سے کتنا وہ ہے جو میرا قرضہ ہے دوسروں کا، مجھے دوسروں کو لوٹانا ہے، اتنا وہ مائنس کرے گا. پھر یہ دیکھے گا کہ وہ جو قرضہ میں نے مائنس کر دیا، اب اس کے بعد کتنا مال میرے پاس بچا ہے. اگر جتنا مال بچا ہے وہ نصاب کے برابر ہے تو پھر اس کو اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو یہ جو مقروض کے مال میں زکوٰۃ ہے. اور اب اگر کوئی آدمی اتنا مقروض ہو گیا کہ اس کے پاس مائنس میں ہی چلا گیا ہے، اتنا اس کے سر پہ قرضہ آ گیا ہے کہ وہ اب اس کے پاس کچھ مال ہی نہیں بچا ہے، الٹا وہ مجبور ہو گیا ہے، تو ایسا آدمی تو خود زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے. اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے. وہ انشاءاللہ تعالی آگے بات آئے گی. اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میت کے مال میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کی زکوٰۃ واجب تھی، وہ مر گیا، تو مرنے کے بعد اگر زکوٰۃ واجب تھی اور زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے تو پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی. یعنی مرنے کے بعد آدمی کے مال میں اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا زکوٰۃ سال کی باقی تو نہیں تھی. اگر وہ زکوٰۃ اس کی سال کی باقی تھی تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیونکہ میں نے بتایا زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرضہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے جو باقی ہے. تو اگر وہ اللہ کے نبی نے فرمایا دین اللہ احق ان یقضی، کہ اللہ کا جو دین ہے وہ زیادہ حق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے باقی تھا اور اللہ تعالیٰ کا قرضہ اس نے نہیں ادا کیا تو زکوٰۃ میں سے اس کو قرضہ ادا کیا جائے گا. کسی مال میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ یعنی کون سا مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ پہلی شرط کیا ہے کہ اس کی ملکیت مکمل ہو. یعنی جو بھی مال ہم دیں گے زکوٰۃ، کون سا مال دیں گے جو ہماری ملکیت میں ہے، جو ہماری اونرشپ میں ہے. ملکیت کا مطلب اونرشپ، جس کے ہم اونر ہیں. جس چیز کے ہم اونر نہیں ہیں یا ہماری ملکیت اس میں مکمل نہیں ہے، کامل ملکیت نہیں ہے، تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ہم ادا نہیں کریں گے. مثلا کوئی مال ہمارا ہے، اب وہ مال چوری ہو گیا ہے نا. اب چوری ہوا مال، اب ہے تو ہمارا مال لیکن چوری ہو گیا ہے. میں نے اب ظاہر سی بات ہے میں نے جا کر کے پولیس اسٹیشن میں اگر شکایت کی ہے کہ میرا مال چوری ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے میں اس کا مالک ہوں، پر وہ میری مکمل ملکیت نہیں رہ گیا. اب وہ چور کے پاس ہے، وہ تصرف کر رہا ہے، میرے پاس اس کے تصرف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اس کو خرچ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، تو چوری ہو گئے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سے جو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک بہت سوال آتا ہے، پی ایف اکاؤنٹ میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. صحیح قول کے مطابق پی ایف اکاؤنٹ میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورے طور پہ ہمارے تصرف میں نہیں ہے، ابھی ہماری ملکیت میں وہ نہیں آیا ہے، ہماری اونرشپ میں نہیں آیا ہے، وہ ہم اس کا تصرف نہیں کر سکتے، تو ہماری اونرشپ ابھی اس پر کیونکہ مکمل نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ صحیح قول کے مطابق علماء کے جو پی ایف اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر بنوا رہے ہیں، اب فلیٹ خریدنے کے لیے انہوں نے رقم دے دی ہے بلڈر کو. مان لیجئے کہ 40 لاکھ کا فلیٹ لے رہے ہیں تو 20 لاکھ ادا کر چکے ہیں ابھی، اور پیسہ جمع کر رہے ہیں، ابھی فلیٹ ہاتھ میں ملا نہیں ہے پر پیسہ ادا کر چکے ہیں. تو 20 لاکھ جو آپ نے بلڈر کو دے دی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے مالک آپ نہیں رہ گئے، اس پیسے کا مالک بلڈر بن گیا ہے، آپ نہیں رہ گئے اس کے مالک، تو اس پر زکوٰۃ آپ کے واجب نہیں ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فرد واحد کی یا متعین افراد کی ملکیت ہونی چاہیے. مثلا وہ مال جو کسی انڈیویجول کی ملکیت نہیں ہوتا، کسی ادارے کی ملکیت ہے. مثلا بیت المال کے پاس
بہت سارا مال جمع ہے، سال بھر جمع ہے، تو بیت المال کا جو مال ہوتا ہے اس کا کوئی انڈیویجول جو ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ اسی طرح وقف کا جو مال ہے، اب وقف کا مال اس کا کوئی انڈیویجول مالک نہیں ہوتا، افراد اس کے مالک نہیں ہوتے، تو مال کس زکوٰۃ میں واجب ہے؟ انڈیویجولز کے مال میں، افراد کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ کوئی تنظیم ہے، ادارہ ہے دعوتی، یا سرکاری پراپرٹیز جیسے ہوتی ہیں، اب کوئی مسلم حکومت ہے اس کے پاس پراپرٹیز ہیں، تو اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ انڈیویجول سے لی جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ بنیادی ضروریات سے زائد ہونا چاہیے وہ مال جس میں زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ کتنی بھی مہنگی ہوں، کار ہے، گھڑی ہے، اور گھر ہے، اور جو بھی یعنی آدمی کاروبار کر رہا ہے تو اس کے پاس جو مشینریز ہیں، اور جو اس کی دکان ہے، اس کا مکان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، تو استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا ہے، تو ان سے کہو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو۔ میں نے شروع میں ہی بتایا آپ کو کہ جو زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال رکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو دینا ہے جن کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کیا اس کے گھوڑے اور غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ قرض سے پاک ہونا چاہیے، میں نے بتایا کہ اگر قرضہ ہے مال پر تو قرضہ مائنس کرنے کے بعد اگر نصاب تک پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ مال نصاب تک پہنچا ہوا ہو، تو ہر مال کے اندر نصاب ہے کہ اتنا مال ہو جائے گا تب اس پر زکوٰۃ ہے، اور اس سے کم مال پر زکوٰۃ نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب، تو زکوٰۃ کے نصاب کا مطلب ہوتا ہے اتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ہر مال میں نصاب الگ الگ ہے، مثلاً جو ہے اناج میں جو ہے 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، وسق ایک پیمانہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جب اناج جو ہے وہ 5 وسق کے برابر ہو جائے گا تب اس پر زکوٰۃ ہے، 5 وسق سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اونٹ اگر 5 سے کم ہو تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور چاندی اگر 5 اقیہ سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور درہم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 200 درہم چاندی پر، اور 200 درہم پر زکوٰۃ ہے، اور 20 دینار پر زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 کرنسی چلتی تھی، درہم اور دینار۔ بکری کے بارے میں فرمایا 40 بکری سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب یہ بکریاں اناج تو ہمارے زیادہ ہم لوگوں کے جو ہم سامعین ہیں ان کے پاس بکریاں اور اناج تو نہیں ہوتے، سونا اور چاندی ہمارے یہاں زیادہ اہم ہوتا ہے، تو سونے چاندی کا ہم نصاب دیکھ لیتے ہیں۔ سونے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یعنی سونے کے بارے میں جو نصاب ہے وہ کتنا نصاب ہے؟ 20 دینار سونا، تو 20 دینار سونا، 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، تو 20 دینار جو ہے وہ 85 گرام سونا، اتنا آپ یاد رکھیں کہ 85 گرام سونا جس کے پاس ہو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب 85 گرام سونا یعنی 8.5 تولہ۔ اب پہلے زمانے میں تولے جو ہے وہ 10 گرام سے کم ہوتے تھے، اس لیے آپ عام طور پہ 7.5 تولہ سنتے ہیں زکوٰۃ۔ صحیح بات یہ ہے کہ 8.5 تولہ سونا یعنی 85 گرام سونا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور یہ جو 85 گرام سونا ہے یہ خالص سونا، یعنی جب ہم نصاب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سونا نصاب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو ہم جو سونے میں ملاوٹ ہوتی ہے اس کو مائنس کریں گے، یعنی 24 کیرٹ جو سونا ہوتا ہے نا، اصلی سونا جس میں کوئی اور دھات نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ 24 کیرٹ سونا اگر 85 گرام کے برابر ہے تو اس میں پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 85 گرام سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، 85 گرام سے زیادہ ہے تو پورے سونے پر زکوٰۃ ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ 85 گرام سے جتنا سونا زیادہ ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ 85 گرام سونے کے برابر ہو گیا، اب اس سے زائد کتنا بھی ہو تو پورے سونے پر زکوٰۃ ہے۔ اور 85 گرام سونا میں نے وہ بتایا کہ جیسے ابھی 18 کیرٹ سونا بھی ہوتا ہے، 22 کیرٹ کا بھی سونا ہوتا ہے، تو اگر 18 کیرٹ سونا ہے تو آپ سونار سے معلوم کریں گے کہ اس میں ملاوٹ کتنی % ہوتی ہے اور کتنا % اصلی ہوتا ہے۔ تو جو اصلی سونا ہوتا ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے کہ وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے تو پھر پورے سونے سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، یعنی زکوٰۃ نکالتے ٹائم اس کا پورا 2.5% آپ نکالیں گے، پھر آپ یہ دیکھیں گے اس میں دوسری دھات ہے، ہاں، لیکن جب آپ نصاب شمار کریں گے تو نصاب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اصلی سونا کی جو مقدار ہے وہ 85 گرام کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح چاندی کا جو نصاب ہے وہ 595 گرام چاندی، کیونکہ 200 درہم پر 200 درہم جو ہے اس پہ جو نصاب ہے چاندی کا، اور 201 درہم جو ہے وہ 2.975 گرام کا ہوتا ہے، تو 200 درہم کا کل ملا کر کے 595 گرام چاندی۔ تو 595 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے
یا اس سے زائد ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ کرنسی میں کتنے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اب کرنسی ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو نوٹ نہیں چلتے تھے، ہمارے زمانے میں نوٹ ہیں، تو کرنسی کے بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ملے گی کہ اتنا روپیہ آپ کے پاس ہو، اتنا ہزار، اتنا لاکھ روپیہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو کرنسی کا نصاب ہم کیسے ناپیں گے؟ علماء کے دو قول ہیں، کچھ لوگوں نے کہا سونے کے حساب سے ناپا جائے گا، کچھ لوگوں نے کہا چاندی کے حساب سے ناپا جائے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ کرنسی سونے اور چاندی دونوں کا بدل ہے ہمارے زمانے میں، تو جس بھی نصاب پر پہلے پہنچ جائے، اب ہمارے زمانے میں چاندی جو ہے وہ بہت سستی ہے، تو چاندی کا جو 595 گرام چاندی کا نصاب ہے، یعنی 595 گرام چاندی کی جو قیمت ہے وہ آپ لوگ معلوم کر لیں۔ اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور وہ 1 سال تک کے رکھا رہ گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اتنا کیش اگر آپ کے پاس ہے جس سے 595 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس کا 2.5% آپ کو دینا ہے، سونا اور چاندی میں 2.5% آپ کو دینا ہے۔ باقی اناج جو ہے، اناج کے اندر اگر وہ 750 کلو یعنی 5 وسق جو ہے وہ 750 کلو کا ہوتا ہے، تو اناج اگر 750 کلو ہے تو اس میں سے 5% یا 10%، یعنی 1 عشر یا آدھا عشر، اگر آسمان کی بارش سے یا نہر بغل میں بہہ رہی تھی کھیت کے اور اس سے سینچائی کی ہے، اپنا پیسہ نہیں لگایا، اس کے اندر اپنی محنت نہیں لگائی ہے، تو 1 عشر دینا ہے، یعنی 10% دینا ہے اناج میں سے۔ اور اگر اپنا پیسہ لگا ہے اور اناج جو ہے وہ آسمان کی بارش سے سینچائی نہیں ہوئی ہے تو 5% اناج میں سے دینا ہے۔ اسی طرح سے چھٹی شرط یہ ہے کہ کچھ مال ایسے ہیں جن پر سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی، یعنی 1 سال پر زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے کھیتی ہے، کھیتی میں تو جیسے ہی آپ کھیتی کریں گے اناج کٹے گا ویسے ہی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، مویشی ہیں، کرنسی ہیں، ان میں 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی۔ 1 سال گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آج مان لیجئے رمضان ہے، رمضان میں میرے پاس نصاب کے برابر مال ہے، اب یہاں پہ میرا نصاب تک کے پہنچ گیا آج مال، تب جیسے ہی میرا مال نصاب تک پہنچا وہیں سے میرا سال کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ نصاب تک کا مال پورا 1 سال تک میرے پاس رہا، نصاب سے کم نہیں ہوا پورے سال میں، تو جیسے ہی وہ سال، اچھا سال جب ہم کہتے ہیں تو ہجری سال، یہ جو عیسوی سال ہوتا ہے وہ نہیں، ہجری سال، وہ 1 سال جیسے ہی پورا ہوگا، اب اس کے اوپر، اس میں 1 سال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ تو مال تجارت میں، سونے چاندی میں سال پورا ہونا ضروری ہے، سیونگ پر سال پورا ہونا ضروری ہے، وہ سیونگ جو نصاب کے برابر ہو۔ تو اگر کسی، اب مان لیجئے میرے پاس ابھی رمضان میں اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کے برابر پہنچ گیا، اب رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ میں نے خرچہ کر دیا، اب نصاب سے کم ہو گیا، اب زکوٰۃ واجب نہیں رہ گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ مہینے گزرے، محرم، صفر، ربیع الاول میں پھر میرے پاس مال آ گیا اور ربیع الاول میں نصاب تک پہنچ گیا، اب پھر ربیع الاول سے نیا سال شروع ہوگا، پھر میں اگلے ربیع الاول میں مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جہاں سے میرے پاس مال اس درجے میں پہنچا کہ زکوٰۃ اس کی واجب ہو گئی، یعنی نصاب تک کہ وہ پہنچ گیا، تو اس نصاب کے مکمل ہونے کے بعد 1 سال تک کے مال اس نصاب کے اندر رہا، نصاب سے نیچے نہیں گیا، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب میرے خیال سے وقت کافی ہو چکا ہے اور زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ابھی باقی رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہمارے درس میں منگل کے مزید جو زکوٰۃ کے حوالے سے سوالات ہیں آپ لوگوں کے، اس کا بھی جواب دیا جائے گا، اور کچھ چیزیں جو میرے پاس باقی رہ گئی ہیں بتانے کی، وہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آخر میں پھر اعلان کر دیتا ہوں کہ جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات اگلے درس میں دیے جائیں گے، تو جو آپ سوالات اپنے ہیں وہ مجھ کو میرے نمبر پر پرسنل پہ بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سوال بھیجیں تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ اپنے مکس LR کا درس سنا تھا اور وہاں سے آپ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ ویسے سوالات جو ہے وہ روزانہ 10 سوالات آتے ہیں، تو سارے سوالات میری نظر میں نہیں ہوتے ہیں، تو آپ جب سوال بھیجیں تو آپ بتا دیں کہ آپ یہ درس سے متعلق سوال ہے، جو مکس ہم سب کا جو درس ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تاکہ پھر ہم اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔